یہ آل عمران سورت ہے، 164 نمبر آیت 164۔ قرآن کہتا ہے کہ من کا براہ راست معنی یہ ہے کہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو گویا حضور کی زندگی کے اندر، سرکار کی زندگی کے اندر، حضور کی مجلس کے اندر صحابہ اکرام حضور کی آمد پر جشن منایا کرتے تھے، حضور کی آمد پر خوشیاں منایا کرتے تھے۔ تو گویا صحابہ اکرام سے یہ ثابت ہوا۔ ایک دوسرا مضمون وہاں سے ثابت ہوتا ہے، سیاستہ کی کتب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب سوال کرتے ہیں اس مجلس کے بارے میں، اے میرے صحابہ یہ مجلس تم نے میرے اعزاز میں کی ہے؟ یا رسول اللہ ہاں، ہم نے آپ کے اعزاز میں کی ہے۔ فرمایا تمہیں مبارک ہو، ان اللہ یباجی بکم الملائکہ، تمہیں مبارک ہو، ابھی جبریل آ گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر اللہ ان کا فخریہ ادا کر رہے ہیں، ان کا شکر ادا کر رہے ہیں اور ان کے تذکرے آسمان پر کر رہے ہیں۔ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ۔ اور مولانا انور شاہ کشمیری دیوبند علماء اس کی شرح بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رب کائنات کا فخر منانے کا معنی یہ تھا کہ من تو میں نے عطا کر دیا، یعنی نعمت تو میں نے عطا کر دی بصورت مصطفیٰ اور قربان جو سرکار کے صحابہ پر جنہوں نے شکر کا حق ادا کر دیا۔ احباب مکرم، پتا چلا کہ صحابہ اکرام بھی سرکار کے آنے پر خوشیاں منایا کرتے، یہ کوئی آج نیا معمول نہیں ہے۔ اب 300-400 سال پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فیوز الحرمین میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ المکرمہ میں موجود تھا، اس مقام پر جہاں سرکار کی ولادت ہوئی، تو وہاں پر میلاد کی مجلس ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پرانے بزرگوں میں کہتے ہیں میں موجود تھا سرکار کی تولد کی جگہ پر، جہاں سرکار کا جو ہے میلاد ہوا، پیدا ہوئے، وہاں پر مجلس میلاد ہوتی ہے اور اللہ کے انوارات کی بارش اس قدر نازل ہوئی کہ مجھے اپنے تمام احوال بھول کر میں اس نور میں گم ہو گیا۔ پتا چلا کہ 400 سال پہلے وہاں بھی میلاد منایا جاتا تھا۔ آج اگر نہیں منایا جاتا تو اس کا یہ معنی نہیں پوری دنیا مناتی ہے اگر ایک علاقہ نہیں مناتا۔ اللہ اکبر۔ احباب مکرم، جلوس کی دوسری جو ہے دلیل یہ صحیح مسلم باب الہجرہ، ہجرت کے باب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے اندر، سرکار کی زندگی کے اندر جلوس نکلا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جلوس کا منظر دیکھا۔ آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ جب سرکار تشریف لے گئے تو مدینے کے رہنے والے بچیوں نے، لڑکوں نے، نوجوانوں نے، بزرگوں نے، بچیاں چھتوں پر چڑھ گئے، ہاتھ میں دف لے لی، ہاتھ میں یہ مسلم شریف باب ہجرت النبی اور امام بخاری نے اس حدیث کو باب مکتب النبی میں درج کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ جب مدینہ طیبہ داخل ہوئے تو بچیاں چھتوں پر چڑھی ہوئی ہیں اور چھتوں کے اوپر سے ساتھ دف بجاتی ہیں حضور کے استقبال میں اور ساتھ کہتی ہیں ینادون یا محمد یا رسول اللہ، ینادون یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ الفاظ چھتوں سے پکارے جا رہے ہیں، چھتوں سے جو ہے یہ بات کہی جا رہی ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور 500 انصار کا مسلح دستہ سرکار کی سلامی کے لیے مدینہ طیبہ کے جو ہے چوراہے پر کھڑا ہے۔ جس بازار میں سرکار داخل ہوتے ہیں اور حفیظ جلندری کی رگے عشق پھڑک پڑی، اس نے کہا
کہیں معصوم ننھی بچیاں دف بجاتی تھی، کہیں معصوم ننھی بچیاں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی۔ میری بات کی سمجھ لگ رہی ہے؟ اتنا ہلکا مضمون نہیں ہے یہ اتنا ہلکا مضمون نہیں کہ جتنے آپ ٹھنڈے ہو گئے۔ ابھی چندہ تو بعد میں کرانا ہے، ابھی تو جو ہے ہوش میں آنا چاہیے، ذرا چستی پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ احباب مکرم، وہ بچیاں جو چھتوں پر چڑھی ہیں حضور کے سامنے دف بجا رہی ہے، کیا کہتی ہے کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گرانے کی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ یہ نجار مستریوں کو کہتے ہیں۔ نجار کس کو کہتے ہیں؟ ترخان کو کہتے ہیں۔ ترخانوں کو مبارک ہو کہ پہلا استقبال حضور کا انہوں نے کیا ہے۔ حضور کا مدینے میں پہلا استقبال، جو پہلا استقبال ہوا، براہ راست ان کی نسل کے بڑوں نے حضور سے کلام کیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بول سنے تو سرکار کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ان بچیوں کو بلایا جائے۔ جب بچیاں پیش ہوئی تو سرکار نے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اے بچیوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ سرکار نے فرمایا کیا محبت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم اپنے دل و جان سے آپ سے محبت کرتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔